السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اینڈ دوست حسنین اقبال۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی دل خراش اور دکھی داستان لے کر حاضر ہوا ہوں جسے سننے کے بعد یقیناً اگر آپ ایک پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، تو آپ کا دل بھی خون کے آنسو روئے گا۔ ہمارے ساتھ یہ جو بہن بیٹھی ہیں، یقین کریں انٹرویو سے پہلے جب میں نے ان سے ان کی داستان پوچھی، انہوں نے اپنا دکھڑا مجھے سنایا، تو ابھی میرے اندر بولنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی، ہمارے چینل کے تھرو اپنا پیغام آپ تک پہنچانا چاہتی ہیں، تو اسی لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کی جو داستان ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے بھی رکھی جائے اور آپ لوگ بھی سمجھ سکیں کہ یہ جو ہمارا پاکستان ہے جس پر ہم بڑے فخر سے نعرہ لگاتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ہماری بہنوں، ہماری ماؤں، بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جب آپ یہ داستان سنیں گے تو یقین کریں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے پاکستانی ہونے پر شرمندگی محسوس کریں۔ اب یہ جو بہن ہے ان کا نام ہے پاکیزہ، عمر ہے ان کی 21 سال، لاسٹ ایئر انہوں نے اپنا BS اسلامیات کمپلیٹ کیا، آگے بھی پڑھنا چاہتی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ان کے جو والد ہیں وہ کافی زیادہ بیمار ہیں، سیریس حالت میں ہیں، کام نہیں کر سکتے، دمے کے مریض ہیں، شوگر ہے، مختلف ان کو 2-3 بیماریاں ہیں اور ان کا کوئی بڑا بھائی کمانے والا بھی نہیں ہے۔ والدہ ان کی وفات پا چکی ہیں، 2 ان کی چھوٹی بہنیں ہیں، 1 چھوٹا بھائی ہے، تو ان سب کی جو پرورش ہے وہ اب ان کے ذمہ ہے، اور ان بہن کی جو داستان ہے وہ جب آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل کرے گا کہ آپ ان کی مدد کریں، اور یقیناً آپ نہیں چاہیں گے کہ کسی بھی مسلمان، چاہے مسلمان نہ بھی ہو، کسی کی بھی ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب انہوں نے پچھلے 1 سال جب اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر لی تب سے لے کر 2 سے 3 جابس کا یہ ٹرائی کر چکی ہیں۔ کچھ جاب کے اندر ان کو رکھا نہیں جاتا، جب یہ ٹیچنگ کے لیے جاتی ہیں تو جو اسکول والے ہیں، جو اکیڈمیز والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے، تو ایکسپیرینس نہ ہونے کی وجہ سے ان کو جابز نہیں ملتی، تو اس وجہ سے یہ جو پڑھی لکھی بہن ہیں ان کو باہر دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ اسٹور میں انہوں نے کام کیا اور فارمیسی کے اوپر کام کیا، اور بھی 2-3 انہوں نے کام کیا، کال سینٹر وغیرہ وغیرہ۔ ان جگہوں پر ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ان کی زبانی جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کیا حال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک، آپ بتائیں۔ اچھا، یہ جو میں نے ابھی ساری باتیں اپنے ناظرین کو بتائی، ان میں کچھ غلط تو نہیں کہا میں نے؟ نہیں، ان میں کچھ بھی غلط نہیں ہے، ساری حقیقت ہے۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے والد صاحب کو کون کون سی بیماری ہے اور وہ کتنے عرصے سے بیمار ہیں؟ میرے بابا کو شوگر ہے اور ان کو پیرالائز ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور بھی ان کو سانس کا بھی مسئلہ ہے تھوڑا۔ تو وہ پہلے کیا کام کرتے تھے؟ کوئی سرکاری جاب وغیرہ نہیں تھی؟ ابھی آپ کا اس وقت کرنٹلی جو ہے ذریعہ انکم کیا ہے؟ ابھی تو میں کال سینٹر جاتی تھی، وہ چھوڑ دیا ہے، ابھی تو گھر میں ہوں، تو کوئی خرچ نہیں ہے۔ تو آپ کے والد کی کوئی پینشن، کوئی پیچھے سے مکان جائیداد کرایہ وغیرہ وہ نہیں آتا؟ نہیں، وہ مزدور تھے۔ مکان آپ کا اپنے؟ نہیں، رینٹ پہ۔ تو دیکھیں ناظرین، ان کا کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے، والد صاحب بہت بیمار ہیں، گھر بھی اپنا نہیں ہے، تو ابھی آپ خرچہ کیسے چلا رہی ہیں؟ آپ کا جو گزر بسر ہے وہ کیسے ہو رہا ہے؟ ابھی میں گھروں میں جاتی ہوں، کوئی کام دے دے تو کر لیتی ہوں، نہیں تو۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، جو ہم یہ مالا جپتے رہتے ہیں کہ یار لڑکیوں کو پڑھاؤ، جو تعلیم نسواں ہے اس کے اوپر ہماری حکومت بھی لاکھوں کروڑوں خرچ کرتی ہے، اور ماشاءاللہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکیاں جو ہے آج کل ہر قدم پہ جو ہے مردوں کے ساتھ کھڑی ہیں، تعلیم کا میدان ہو چاہے کوئی بھی شعبہ ہو، لیکن اتنی تعلیم کے باوجود ان کو گھروں میں لوگوں کے برتن مانجنے پڑ رہے ہیں، تو یقیناً ہم پاکستانیوں کے اوپر، ہماری گورنمنٹ کے اوپر یہ ایک لعنت ہے، یقین کریں ہمیں شرم آنی چاہیے۔ اب میری بہن، آپ جو کام کرتی تھی پہلے کال سینٹر پہ، وہاں پر آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا وہ ان کی زبانی سنیے۔ انہوں نے جو بتایا ہو سکتا ہے یہ اچھے سے نہ بیان کر پائیں کیمرے کے سامنے، لیکن میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ ان کا کہنا ہے کہ کال سینٹر پر انہوں نے تقریباً 1.5 ماہ تک جاب کی، اور ان کی جو شفٹ رکھی گئی، پہلا ماہ تو تھا دن کے ٹائم پہ، لیکن جب ان کو سیلری نہیں ملی اور ان کو مجبور کیا گیا کہ آپ رات کے ٹائم جاب پر آئیں، اور جب یہ رات کے ٹائم جاب پر جاتی تھی وہاں پر ان کے جو کولیگز تھے، جو ان کے باس وغیرہ تھے، وہ ان کے ساتھ کیا حرکت کرنے کی کوشش کرتے تھے وہ انہی کی زبانی آپ سن لیجئے۔ جی میری بہن بتائیں کھل کر۔ میں جب کال سینٹر پہ جاتی تھی، انہوں نے مجھے جاب تو دے دی، لیکن پورا منتھ انہوں نے اتنا کام لیا، اس کے بعد کوئی تنخواہ بھی نہیں دی۔ جب ان سے میں نے گزارش کی کہ میرے گھر کا خرچہ نہیں چل رہا، مجھے آپ تنخواہ دیں، تو انہوں نے تنخواہ بھی نہیں دی، اور انہوں نے مجھے بولا
کہ آپ رات کو آئیں، 2 شفٹ رات کی کریں، ہمیں آپ کا ایکسپیرینس اور پتہ چلے تو ہم آپ کو دیتے ہیں تنخواہ۔ تو اس کے بعد جب میں رات کو جاتی تھی ادھر کوئی لیڈیز نہیں تھی ہوتی اور سارے میل تھے، تو انہوں نے پھر وہ فضول باتیں کرتے تھے، کمنٹ پاس کرنا اور ہراساں کرنے کی کوشش کرنا، جس کی وجہ سے تو دیکھیں یہ میری بہن بتا رہی ہیں کہ ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ان کو بیسیکلی پہلے مجبور کیا گیا، پہلے 1 ماہ کام کروایا گیا، سیلری نہیں ملی، پھر بولا رات کے ٹائم پہ آئے، جب رات کے ٹائم پہ گئی تو ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے علاوہ جہاں یہ اکیڈمی یا اسکول وغیرہ میں جاتے ہیں تو ایکسپیرینس مانگتے ہیں، جو بغیر ایکسپیرینس کے دیں تو وہ 4 سے 5 ہزار سیلری دیتے ہیں۔ تو اس میں آپ خود سوچیں اس مہنگائی کے دور میں کیسے گزارا ہو سکتا ہے۔ اب میری بہن آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا چاہتی ہیں؟ انہوں نے پہلے مجھے یہ بتایا کہ میری کچھ گورنمنٹ جو ہے جاب لگوا دیں۔ میں نے کہا بہن وہ تو آج کل لگنا بہت ہی امپاسبل ہے، حکومت خود نہیں سنبھل پا رہی تو ہمیں جابس کیا آفر کرے گی۔ لیکن اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی شخص ایسا ہے جو صاحب استطاعت ہے، ان کی ہیلپ کرنا چاہے تو ہیلپ بھی کر سکتا ہے، ادروائز اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ ان کو کوئی جاب دلا دیں، کیونکہ ہیلپ تو آپ 1 مرتبہ کریں گے، 2 مرتبہ کریں گے، اس کے بعد آپ بھی نہیں کر پائیں گے اور ان کو بھی لینے میں شرمندگی ہوگی۔ لیکن جب آپ ان کو جاب دیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی رزق حلال کمائیں گی، اپنے ماں باپ کا سہارا بنیں گی، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی تعلیم کا خرچ اٹھائیں گی، ایک اچھا لائف سٹائل جی پائیں گی۔ تو میرے بہن اگر آپ نے کوئی بھی پیغام دینا ہو ہماری ایم جی آفیشیل یوٹیوب چینل کی آڈینس کو تو آپ دے سکتی ہیں۔ بہت اچھے لوگ ہیں، پہلے بھی بہت ساری لڑکیوں کے جو واقعات تھے ہم نے اس چینل پر اپلوڈ کیے، تو انہی کو دیکھ کر یہ بھی ہمارے پاس آئی ہیں، اور ان کو جب یہ پتہ چلا کہ بہت سارے ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے پہلے والی لڑکیوں کی ہیلپ کی اور کئیوں کو تو جاب بھی لگوا کر کے دی، تو ماشاءاللہ ان کی جو امید ہے وہ ہمارے چینل کو دیکھ کر کے کافی جاگ گئی۔ تو ابھی ان کی جو ریکویسٹ ہے وہ آپ سن لیجئے۔ مجھے ہیلپ کی تو نہیں، ہیلپ تو کوئی بھی تھوڑی بہت کر دے گا، اس سے کیا گزارا ہوگا۔ مجھے کوئی جاب مل جائے، گورنمنٹ نہیں تو پرائیویٹ مل جائے جو اچھی انکم دے، تو جس میں گزارا ہو جائے، گھر چل جائے بس۔ دیکھیں اب میری بہن کی بس چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ مجھے کچھ بھی جاب مل جائے لیکن اس میں عزت بھی ضرور ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ سیلری تو بہت زیادہ دے لیکن ہراساں کرتے رہیں تو ایسی روزی پر رزق پر بھی لعنت ہے۔ تو میرے دوستو یہ تھی آج کی داستان، یقیناً آپ سنی ہوگی تو آپ کا بھی دل جو ہے وہ بھی خون کے آنسو رو رہا ہوگا۔ تو آپ اس کو اپنی بہن بیٹی سمجھ کر اس کی ہیلپ کریں۔ اگر کوئی شخص اس کی جاب لگوا سکتا ہے تو پلیز اس کی جاب لگوائیں۔ ان کا جو نمبر ہے وہ میں آپ کو یہاں اسکرین پر دکھا رہا ہوں، تو آپ ان سے خود پرسنلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ سبھی نے ہماری ویڈیو کو دیکھا، آپ سبھی کا بہت شکریہ۔